اچھا جی ماسٹر کھوچر صاحب جی یار بہت تیز آدمی ہو تم. یہ جو تم نے ویک اپ کال شروع کی ہے نا بیک اپ کا یار بہت کمال چیز ہے. وہ جو مائی کا پچھلے پروگرام میں تم نے ذکر کیا تھا وہ 70-72 سالہ مائی اغوا ہو گئی تھی. جی 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 تمہیں پتہ ہے اگلے دن ہی گورنمنٹ نے 5-6 بندے گرفتار کر لیے. شکر الحمدللہ پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے جناب. اصل چیز ہے کہ کوئی بات کرے تو صحیح, پن پوائنٹ تو کرے. یار میں تو یہ حیران ہوا اور خوش بھی ہوا ہوں کہ دیکھو ایکشن بھی فوراً ہوا ہے, مائی کا بھی بھلا ہو گیا, اور ہمیں میرا خیال ہے اللہ ثواب بھی دے ہی دے گا. اور انشاءاللہ ہم اسی عزم کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جن کم نصیبوں کی, جن بے نواؤں کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی, ان کے لیے حسب حال جو ہے اس کی ٹوٹل ڈیوریشن حاضر ہے. اچھا میرے پہ ہمیں یاد ہے روب نہ ڈالو. مجھے یہ بتاؤ آج کیا ہے ویک اپ کال میں؟ اچھا پہلے تو یہ بتاؤ تم پہ روب کیسے, تم تو خود اس کا حصہ ہو. اور یار تم جب سیانی بات کر رہے ہوتے ہو نا تو مجھے ایسے لگتا ہے میں پکڑا گیا ہوں کہیں. اچھا دوسرا یہ ویک اپ نہیں ہے, ویک اپ کال ہے. ویک اپ کال, ویک اپ کال. آج ویک اپ کال ہے ایک ایسے مصنوعی جنگل کے بارے میں جس کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے. حکومت کی ناک تلے اس کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری, اس پہ میں آپ کو ایک پیکج بھی پیش کر رہا ہوں, بعد میں کچھ تھوڑی سی بات بھی کرنے کی ہم کوشش کریں گے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے مینشن کیا تھا جنگلات کی بدحالی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وہ جو 4% ہے نا جنگلات, کتابوں میں یہی ہے, ہر کتاب یہی کہہ رہی ہے, ہر نصابی سلسلہ یہی کہہ رہا ہے کہ 4% جنگلات رہ گئے, جنگلات 3% رہ گئے. 3% یاد ہے ہم نے مینشن کیا. بالکل. اور ہمیں کمپلیمنٹس ملے تھے اس بات پر کہ پہلی دفعہ کسی نے یہ مینشن کیا, اور جب انہوں نے اپ ڈیٹس لیں تو وہ 3% سے بھی تھوڑی سے کم نکلے. اس وقت میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تقریباً 2.5% کے قریب ہے سلسلہ. 2.5% ہیں جنگلات. اس تیزی کے ساتھ جنگلات جو ہیں وہ نیست و نابود ہو رہے ہیں. پیش کیجیے آج کا پیکج سر. چیچا وطنی میں نہر اور باری دوآب اور مین ریلوے ٹریک کے درمیان 11,500 ایکڑ پر مبنی پاکستان کا دوسرا بڑا مصنوعی جنگل واقع ہے. سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے قیدیوں نے دوران اسیری یہاں پر پلانٹیشن کی خدمات انجام دیں. جنگل لگانے کا بنیادی مقصد ریلوے انجنوں کے لیے کوئلہ پیدا کرنا تھا. زمین کی زرخیزی کی مناسبت سے اس جنگل میں 80% سے زائد حصے پر قیمتی لکڑی شیشم یعنی ٹالی کے درخت لگائے گئے. ننھے پودے جب جوان ہوئے تو انسانی ہوس نے بھی انگڑائی لی. لکڑی چور مافیا حرکت میں آیا اور جنگلات سے کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری لکڑی چوری ہونے لگی. جنگل میں کمرشل لکڑی کی فروخت کے لیے قائم کیے گئے سرکاری ڈپو میں بھی غلط پیمائش کے ذریعے ٹھیکیدار اور محکمے کے عملے کی ملی بھگت سے وسیع پیمانے پر کرپشن ہوتی رہی. حد تو یہ ہے کہ جنگل میں موجود خطرناک ڈاکو نہ صرف فارسٹ گارڈز کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ لکڑی چور مافیا کی معاونت بھی کرتے ہیں. محکمے کی طرف سے کمرشل فروغ کے لیے کاٹے گئے شیشم کے درختوں کی جگہ سنبل، پیپل اور سفیدے جیسے غیر اہم درخت وسیع پیمانے پر لگائے گئے ہیں. اس وقت جنگل میں وسیع رقبے پر سفیدے کے درخت موجود ہیں جن سے نہ صرف زمین کی زرخیزی کو شدید نقصان پہنچتا ہے بلکہ جنگل کے دیگر درخت بھی سفیدے کے مضر اثرات سے متاثر ہوتے ہیں. ہر سال موسم بہار میں محکمے کی طرف سے لاکھوں درخت لگائے جانے کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہی نظر آتی ہے. جنگل میں سینکڑوں کی تعداد میں پالتو گائیں ریوڑوں کی شکل میں چھوٹے پودے چرتی نظر آتی ہیں اور ان کی آمد و رفت سے ذرائع آبپاشی بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں. گزشتہ 8 ماہ سے جنگل کو پانی نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے درخت سوکھ رہے ہیں. حکومت کی طرف سے اس قیمتی قومی اثاثے کے تحفظ کے لیے فوری ضروری اقدامات کی ضرورت ہے. انتظامی امور میں بہتری لانے سے اس عظیم قومی اثاثے کو مزید تباہ کاری سے بچایا جا سکتا ہے. ہائے 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 ہائے. ذرا اندازہ لگاؤ کہ ترقی یافتہ ملکوں کے سائنسدان لکڑ کی ہڈیاں بنا رہے ہیں, انسانی ہڈیاں, اور ہمارے پاس جو 4 درخت ہیں ہم ان کی ہڈیوں میں بیٹھ رہے ہیں. یار کوئی ادھر غور نہیں کرتا. اتنا ظلم ہو رہا ہے یار. یہ بس یہی تو رونا ہے کہ حکومت کی ناک تلے سب کچھ ہو رہا ہے. اور اوپر سے دیکھو اس جنگل میں جو ڈاکو حضرات پناہ لیتے ہیں یار وہ ادھر جنگلات کے عملے کو پھینٹی بھی لگاتے ہیں جیسے ان کے لیے یہ ریسٹ ہاؤس ہے ان کا. یار یہ کوئی علاقہ غیر ہے.
دیکھ لو علاقہ غیر کہہ رہے ہو تم، چیچا وطنی لاہور اور ملتان کے درمیان. بلے 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 جناب وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب، خدا کے واسطے اس قومی اثاثے کو تو بچائیں جناب. یہ رانا ثناء اللہ جو سارا دن سلمان تصیر کی اینک کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں، اس جنگل میں اسے لے جائیں، کسی اونچے سارے درخت پہ اس کی مچان بنائیں اور ساتھ اسے ایک دوربین دیں، درخت کے اوپر بیٹھ کے دیکھتا رہے. اور میرا خیال ہے 3 کو درجن اسے بڑمانس بھی دیں جناب، کیونکہ بندوں کو تو ادھر ڈاکو فینٹی لگاتے ہیں، بڑمانس ہی ادھر کام کر سکتے ہیں. یار یہ چھوٹی موٹی پستولیں بھی دے دیں یار بڑمانسوں کو، بڑمانس بہت اچھی پستول چلاتا ہے. یار یہ بہت سنجیدہ ایشو ہے، بڑا سیریس ایشو ہے. اچھا جی پھر رانا صاحب کے ساتھ بندے بھیج دو، فینٹی لگوا دو ان کو. اچھا بہرحال یہ تم نان سیریس جتنی بھی کر رہے ہو نا گفتگو، یہ غیر متعلقہ ہے، غیر ضروری ہے. ہم آج اس شو کی وساطت سے حکومت پنجاب سے گزارش کر رہے ہیں کہ ود ان اے ویکس ٹائم اس معاملے پر کوئی نہ کوئی پیش رفت ضرور ہونی چاہیے. بالکل بالکل. کیونکہ یہ بہت بڑا قومی اثاثہ بھی ہے جو ضائع ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ذلت ہے کہ آپ کی ناک تلے ڈاکو بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا راج چلا رہے ہیں، تو آپ یہاں بیٹھے ہدوانے بیچ رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں. خواتین حضرات، we'll take a break, stay with us.